السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمين المتين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه۔ اسٹیج پر تشریف فرما جملہ علماء کرام، انجمن اسلام ضلع بیلگام کے ذمہ داران، دیگر معزز مکرم سامعین کرام، ویسے کوئی تقریر کا موڈ بھی نہیں اور کوئی موقع بھی نہیں ہے لمبی چوڑی گفتگو کی جائے۔ آپ تمامی حضرات جو مجھے جانتے ہیں اور میرے مزاج سے بھی واقف ہیں، کہ میری گفتگو زیادہ تر اصلاحی پہلو پر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم گناہ گاروں پر یہ کرم، بالائے کرم، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء سید المرسلین کی امت میں پیدا کیا، جس کی امتی ہونے کے لیے انبیاء کرام متمنی تھے۔ اس نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ نسبت ایسی اعلیٰ و عرفہ نسبت ہے کہ ہم اس پہ جتنا بھی فخر کریں کم ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد اس نسبت کو اور مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ایک بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی کام کے تکمیل کے لیے ایک ہی اینگل یا ایک ہی زاویے سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہر شخص کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنے پر ہی وہ کام کامیاب و کامران ہوتا ہے، ورنہ ایک ہی شخص کسی کام کے تکمیلے کے لیے ہر زاویے سے میں ہی کروں گا اگر یہ سوچے گا تو وہ کام کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس مثال کے پیش نظر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ علماء کرام اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، دیگر اور مخیر حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دولت و ثروت سے نوازا ہے
وہ اپنے اپنے انداز میں خدمت انجام دے رہے ہیں، ہم بحیثیت عوام کے ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم اس کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں، علماء کرام کی محنتیں بھی ہو رہی ہیں، دیگر عمائدین شہر کی محنتیں بھی ہو رہی ہیں، مگر ہم بحیثیت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ دنیا میں منہمک ہو رہے ہیں۔ دیکھیے وقت اور حالات اتنے نازک ہیں، مجھ سے زیادہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں آج مسلمان کی عالمی لیول پر کیا حالت ہے۔ یہ بولنے بتانے والی چیز نہیں ہے، صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، اے حبیب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، پچھلے امتوں کے جیسے عذاب آپ کی امت پر نازل نہیں کروں گا، مگر جب کبھی بھی یہ آپ سے منہ موڑے گی تو اس پر میں ظالموں کو مسلط کر دوں گا۔ ہر شخص فکر مند ہے کہ مسلمانوں کے حالات کیسے سدھریں گے، ہر کوئی اپنے انداز میں ترکیبیں سوچتا ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں پلاننگ سوچتا ہے کہ یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے۔